الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة رواه البخاري ومسلم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماہ رمضان کا درس نمبر 13 ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. ناظرین، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی روایت کی گئی ایک حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے، جس کو ہم نے کل کے درس میں بھی آپ کے سامنے یعنی پچھلے درس میں بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچو یا جہنم سے بچو، بھلا کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ خیرات کر کے صحیح بچو. اگر کسی کے پاس میں یہ بھی نہیں ہے، کھجور کا آدھا حصہ بھی نہیں ہے کہ خیرات کر کے بچا جائے جہنم سے، تو کم سے کم اچھا کلمہ کہہ کر کے ہی جہنم سے بچنے کی کوشش کرے. غرض کے ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر حال میں جہنم سے بچنے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ جہنم بہت ہی خطرناک گڑھا ہے، بہت ہی خطرناک کھائی ہے جس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ناظرین، بات آئی ہے گڑھے کی، تو گڑھا کا جب تذکرہ آتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک تجربے والی بات کی، غالباً آپ کو بھی اس کا تجربہ یقیناً ہوا ہوگا، ایک تجربے کے ذریعے سے ایک مثال دے کر کے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو، آپ ذرا سا آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے ہوں اور آنکھ لگی کچھ 5-10 منٹ بھی لگے ہوں، اور آپ نے اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کہیں تیزی سے چل رہے ہیں، آپ تیزی سے چل رہے ہیں، اچانک انجانے میں غور کیے بغیر آپ کا پیر چھوٹے سے گڑھے میں گر گئے. گڑھے میں پیر گرا ہی نہیں، آپ امبیلنس ہو گئے، اتنے امبیلنس ہو گئے کہ آپ ایک دم جھٹکا دے کر کے جو ہے اٹھ جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اور گھبرا اتنے جاتے ہیں کہ آپ کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور جب آنکھ کھل جاتی ہے تو تسلی ہوتی ہے اور سوچتے ہیں کہ بھئی چلو یہ حقیقت نہیں ہے، خواب ہے، ایک گڑھے سے میں بچ گیا. ناظرین، ذرا اس خواب کے گڑھے پر غور کریں، اس کی گہرائی پر غور کریں. وہ گہرائی زیادہ نہیں ہوگی، بالکل چھوٹی سی گہرائی، 2-4 انچ کی گہرائی ہوگی. اس میں خواب میں سپنے میں ہمارا پیر اس میں چلا گیا، گھبرا اتنے گئے کہ نیند ہماری ٹوٹ گئی، ہم نیند سے بیدار ہو گئے، گھبرا اتنے گئے ہیں کہ دل تیز سے دھڑک رہا ہے اور ہماری پسینے چھوٹ رہے ہیں اور پسینہ ہم پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین، یہ بات جو ہم کر رہے ہیں ایک خواب کی بات کر رہے ہیں، اس کا تجربہ آپ کو یقیناً ہوا ہوگا. ناظرین، خواب کے اس گڑھے سے ہم ڈرنے کی اتنی کوشش کرتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں اتنے کہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے. تو ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ جہنم کے گڑھے کے بارے میں. آئیے اب حقیقت کی طرف ہم چلتے ہیں، جہنم کا گڑھا کتنا خطرناک ہوگا. ایک حدیث کے ذریعے سے ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. بیٹھے ہوئے کیا تھے کہ اچانک ایک زوردار آواز آئی، سبھی لوگ گھبرا گئے اور سناٹا چھا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو کہ آواز کیسی تھی؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، زیادہ علم رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک پتھر ہے جس کو جہنم کے اوپر سے 70 سال پہلے نیچے گرایا گیا ہے، اور آج اس کو نیچے گرتے 70 سال کا عرصہ لگ چکا ہے، آج نیچے پہنچ گیا، گہرائی میں پہنچ گیا. ناظرین، ذرا سوچ کر کے دیکھیں، جائیں اس خواب کے گڑھے کی طرف اور کمپیر کر کے دیکھیں اس جہنم کے گڑھے کو سامنے رکھ کر کے کیا معاملہ تھا ہمارا. خواب کے گڑھے کی وجہ سے گھبرا کر کے اٹھ جاتے ہیں. اس گڑھے کے بارے میں ہمیں کتنا خوف کرنا چاہیے، کتنی کوشش کرنی چاہیے بچنے کی، کتنے پسینے چھوٹنے چاہیے. یقیناً اگر ہم نے جہنم کے گڑھے کے بارے میں سوچ کر کے گھبرائے ہوں اور پسینہ ہمارا چھوٹا ہو، بہترین بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایمان کی علامت ہے، لیکن صرف ڈر جانے سے،
گھبرا جانے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بچنے کی زیادہ فکر کرنی چاہیے، زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ خواب نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ ناظرین، یہ جو دنیا کے اندر زندگی اللہ نے دی ہے، اس لیے دی ہے کہ جتنا بھی وقت اس میں ملا ہے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، جنت میں جانے والے اعمال کیے جائیں، جہنم سے بچنے کی کوشش کی جائے، کوئی بھی لمحہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، ایک حد تک رمضان کے اندر ہم بہت ہی زیادہ کوشش کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ کوشش کرتے ہیں نیکی کے اعمال میں آگے بڑھنے کی اور برائی کے اعمال سے اپنے آپ کو روکنے کی، لیکن اس کا جو معاملہ ہے، نیکی کا جو معاملہ ہے اور جہنم کے جانے والے اعمال سے بچنے کا جو معاملہ ہے، وہ رمضان کی حد تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رمضان کے بعد میں بھی، 11 مہینے میں بھی اور زندگی کے آخری ایام تک بھی اس کا سلسلہ کنٹینیو چلنا چاہیے، مسلسل چلنا چاہیے۔ اس لیے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، اللہ فرماتا ہے کہ وہی آدمی کامیاب ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو اس جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس گہری کھائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو حقیقت ہے، خواب نہیں ہے، سپنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں اور 10 صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک انصاری صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ احتیاط کرنے والا آدمی کون ہے، یا سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انصاری صحابی نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عقل مند اور احتیاط کرنے والے انسان وہ ہے جو اس زندگی میں مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاریاں کر لے۔ ہم نے دنیا میں زیادہ علم حاصل کر لیا، زیادہ ڈگریاں حاصل کر لی، کوئی کوالیفیکیشن سے ہم نے اپنے آپ کو مالا مال کرنے کی کوشش کی، ہائر ایجوکیشن میں ہم نے کوالٹی اور کوالیفائڈ ہونے کی کوشش کی، تو ہم سب کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ عقل مند ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے اس دنیا میں مرنے سے پہلے تیاری کر لے۔ اب ذرا سوچ کر کے دیکھیں اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے کہ عقل مند کون ہے۔ ناظرین، جہنم آگ سے بنائی ہوئی جگہ ہے، اور آگ بھی اتنی خطرناک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جہنم کی آگ کی ہولناکی خطرناکی کیا ہے یہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنم کو 1000 سال تک جلایا گیا، دہکایا گیا، بھڑکایا گیا، یہاں تک بھڑکایا گیا کہ وہ سرخ رنگ میں تبدیل ہو گئی، لال رنگ میں تبدیل ہو گئی، ریڈش کلر ہو گئی۔ فرمایا پھر اور 1000 سال تک مزید اس کو دہکایا گیا، جلایا گیا، یہاں تک جلایا گیا کہ جہنم کی آگ کا کلر وائٹ کلر میں تبدیل ہو گیا، سفید رنگ میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مزید 1000 سال تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا، دہکایا گیا، جلایا گیا، یہاں تک کہ اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لہٰذا آج اب جہنم کا رنگ بالکل کالا ہے، رات کے اندھیرے کی طرح۔ یہ ہے جہنم کی آگ کی ہولناکی۔ ناظرین، میں نے اور آپ نے خواب میں اس گڑھے میں پیر کے گرنے سے گھبرانے کی کوشش کی، پسینہ آیا تو پسینہ پوچھنے کی کوشش کی۔ ذرا اس گڑھے کے بارے میں سوچیں، اس آگ کے گڑھے کے بارے میں سوچیں کہ ہم نے کتنی کوشش کی ہے۔ دنیا کی آگ سے ہم بچنے کی ہر ممکنہ کوشش کرتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس سے بھی کئی زیادہ دنیا کی آگ سے بچنے کی جو فکر ہوتی ہے، جو کوشش ہوتی ہے، اس سے بھی کئی زیادہ ہمیں اس جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو جہنم اللہ نے اللہ کے نافرمانوں کے لیے بنائی ہے، گنہگار بندوں کے لیے، فاسقین کے لیے اللہ نے بنائی ہے، اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے بنائی ہے، گناہ کے اندر بڑھنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔
नाज़रीन, इस रमजान में बेहतरीन मौका, एक तरबियत हमने पा ली है कि नेकी करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बुराई से बचते जा रहे हैं, बचते जा रहे हैं। रमजान के बाद भी इस आदत को आगे लगाएं, इसी को कंटिन्यू करें, इसी में आगे बढ़ते रहें। यकीनन दुनिया की जिंदगी भी कामयाब होगी। अगर दुनिया की जिंदगी कामयाब न भी होगी तो यकीन मानिए आखिरत की जिंदगी कामयाब हो जाएगी। उस जहन्नम की आग से मैं और आप बचा लिए जाएंगे, जिसकी गहराई इतनी ऊंच, इतनी खतरनाक, जिसका तज़किरा हदीस में आया, और जिसकी आग इतनी खतरनाक कि बिल्कुल उसका रंग काला हो चुका है। नाज़रीन, कोशिश इस बात की करें कि किसी न किसी तरीके से जहन्नम की आग से बचा जाए। मैं इस मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मेरे और आपके तमाम लोगों की हर छोटे बड़े नेक आमाल को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और ये भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम लोगों को हर छोटे बड़े बुरे आमाल से बचने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।